اس تقریب کے صدر محترم حضرت پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ میں نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، میرا بھی وقت حضرت شیخ حافظ مسعود عالم صاحب کو دے دیا جائے۔ تو جب حکم کر دیا ہے تو اب میں ملتمس ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب احباب گرامی، حاضرین مجلس، لا یعرف الفضل الا اہلہ۔ فضیلت، علمی فضیلت ہو اور امت مسلمہ کی خدمت گزاری کی فضیلت ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے محنت و کوشش و کاوش کی فضیلت ہو، ان فضیلتوں کا اعتراف اہل فضل ہی کیا کرتے ہیں۔ عزیز گرامی مولانا عبدالصمد معاذ اور عزیز گرامی حافظ عمر ایوب اور ان کے رفقا جمعیت اہل حدیث کے اعیان و ارکان، ان کا یہ جذبہ بہت ہی قابل قدر اور لائق تحسین ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کی خدمت اور اپنے محسنین کے جو احسانات ہیں ان کی احسان شناسی اور منت پذیری کا احساس کرتے ہوئے ان کی زندگی میں اس کا اعتراف کیا اور اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا ارمغان ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ عاطفت سلامت رکھے۔ اور باقی اہل علم کی تعریف، سچی بات یہ ہے کہ علماء اپنے سامنے اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، خاص طور پر یہ ہمارے جو حضرات ہیں ان کا مزاج ایسا ہے کہ اگر سامنے کوئی تعریف کرنا شروع کرے تو یہ اسے خاموش کروا دیتے ہیں، حکماً خاموش کر دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہماری تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے امین اور وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پورے عالم انسانیت میں سے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ انسانوں میں اللہ کے نبی اور رسول وہ اللہ کا اصطفاء، اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اور جو ان کی وراثت کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ علم و کتاب کا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو وارث بناتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے۔ اور اس نقطے پر شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر گرامی اور اپنے خلیل اور اپنے حبیب سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حقوق کئی صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، سورۃ الفرقان میں بھی، سورۃ الحجرات میں بھی، لیکن سورۃ الاحزاب تو ساری سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حقوق کے بیان میں ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے بالخصوص یہ فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں سید الاولین والآخرین پر، اور اللہ کے فرشتے اس صلاۃ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اہل ایمان صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو میرے نبی اور میرے حبیب و خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ تو قرآن مجید میں اللہ کا فرمان اور اللہ کا حکم ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ رب العزت صلاۃ بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں اور صلاۃ کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ان لوگوں کے لیے، معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ کا معنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے صلاۃ ہے نا، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے درباری فرشتوں میں تذکرہ فرماتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شان بڑھاتے ہیں، ان کا مقام بلند کرتے ہیں، یہ اللہ کی صلاۃ ہے۔
اور فرشتے اللہ رب العزت سے اس چیز کی دعا کرتے ہیں. اور عام طور پر جو رحمت کا معنی کیا جاتا ہے تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ نے صلوات کا الگ ذکر کیا, رحمت کا الگ ذکر کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوات اور ہے, رحمت اور ہے. خیر یہ ایک علمی بات ہے. تو اللہ کی طرف سے جب ثنا ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اپنے درباری فرشتوں میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آپ کے وارث ہیں اور معلم الخیر ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے وارث ہیں, آپ کے ممبر کے وارث ہیں, آپ کے مشن کے وارث ہیں, جو اصلاح انسانیت اور انسان سازی کا مشن ہے, اللہ رب العزت ان کی بھی تعریف کرتے ہیں اور ان کے بھی درجات بلند کرتے ہیں. تو جن کی تعریف اس بارگاہ سمدانی میں ہو رہی ہو, میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو ان کی تعریف, ہمارے لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں. یہ اس سے بے نیاز ہیں, یہ اس سے بلند تر ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو ان کی شان بڑھائی ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اہل ایمان کو درجات بلند سے نوازتا ہے, اور ان اہل ایمان میں اہل علم کو اللہ تعالیٰ اور اونچے شان عطا فرماتا ہے. یہ نبیوں کے وارث اہل علم کی پیشوائی کرتے ہوئے نبیوں کے پیچھے چلیں گے, نبیوں کے پیچھے چلیں گے. تو جو ان کے اعزازات ہیں اور ان کی اللہ رب العزت نے جو اکرام فرمایا ہے, یہ عظیم الشان ہے. ان کی محبت اور ان کی تکریم اور ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے دعائیں لینا اور ان سے محبت لے کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا, یہ انتہائی سعادت مندی کی بات ہے. اور باقی محترم شیخ صاحب نے, غلام حسین صاحب, مفتی غلام حسین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے, اور ان کا یہ جو جذبہ خیر سگالی ہے اللہ رب العزت اس میں اور برکات فرمائے. علامہ سعید اسد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ ذکر فرما رہے تھے. تو واقعتاً بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے ان اختلافات کو قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر ان اختلافات کو سمیٹنا چاہیے, اور ہمیں امت واحدہ بننا چاہیے. ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون, ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقون. یہ جب تک ہم ایک امت نہیں بنیں گے اور اپنے یہ سارے مسلکی امتیازات اور سارے یہ مسلکی اختصاصات ختم نہیں کریں گے, اور ما انا علیہ واصحابی الا وہی الجماع ما انا علیہ واصحابی, اس بنیاد پر اکٹھے نہیں ہوں گے, اور یہ جو بعد کی تشریحات ہیں ان سے دستبردار نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور باقی جو انہوں نے بات کی نعمت البدعۃ ہذہ, واقعتاً دنیاوی امور میں نئے سے نئے کام نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دین کے اندر کسی بدعت کی گنجائش نہیں ہے. یہ میں آپ بھی مانتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں. دین کے اندر کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اندر بدعت سے محفوظ رکھے, اور دنیاوی کاموں میں اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر کاموں کا آغاز کرنا اور انہیں سنت حسنہ بنانا. من سنہ فی الاسلام سنت حسنہ, اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ان عزیزان کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ہمارے بھائی, ہمارے محسن بھائی, ہمارے شفیق بھائی مولانا عبد الحنان حافظہ اللہ وعافہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی بخشے, اللہ ان کو صحت کاملہ سے نوازے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اے اللہ ہمارے علماء, ہمارے شیوخ الحدیث اور دین کے خادمین کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اللہ ان کی حفاظت فرما, اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما, ان کے درجات بلند فرما, اور ان کا فیض جاری رکھ, اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو زندہ سلامت ہے ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھ, جو فوت ہو گیا ان کے درجات بلند فرما, اور ان کو اعلیٰ علیین میں درجات بلند سے نواز. اور یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں, بالخصوص ہمارے بھائی مفتی عبد الحنان صاحب, اللہ ان کو صحت کاملہ اور عافیت تامہ نصیب فرما. اللہ عافیت کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر برکت فرما, اور ان کے وہ فیوز اور ان کے افتاء اور ان کی تدریس اور ان کی تعلیم کے جو فیوز تھے, اللہ دوبارہ جاری کر دے اور بحال فرما دے. اللہ ان کی زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت فرما. اللہ جتنے احباب نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ جو احباب محبت کے ساتھ سننے کے لیے اس مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرما, اور ان کے لیے اس کو میزان حسنات میں شامل فرما. اللہ ہمارے دلوں کو خیر کے اوپر اکٹھا فرما دے, کلمہ حق کے اوپر جمع فرما دے, ما انا علیہ واصحابی کی بنیاد کے اوپر اکٹھا فرما دے.
ہمیں الجماع بنا دے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں بغیر کسی عذاب کے اور بغیر کسی پرسش کے جانے والی جماعت جو ہے وہ الجماع ہے، اور وہ وہی ہے کہ مان علیہ وصحابی. ہمیں مان علیہ وصحابی کے اوپر سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.